نحمده ونصلي على رسوله الكريم. مجھے بتایا گیا کہ اس وقت دعوت کے کام کے پرانے احباب اور فکر مند احباب جڑ رہے ہیں، تو اس تعلق سے کچھ پرانی باتیں مجھے یاد آئیں اور یہ سوچا کہ آپ حضرات کو بھی اس کو سنا دیں. ہو سکتا ہے وہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب و ذریعہ بن جائے. دعوت کا کام اس کا تعارف ہو گیا دنیا کے اندر، اور دعوت کے کام نے مختلف جگہوں پر اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا، اور مخالفت کی فضائیں ختم ہو کر دعوت کا کام بڑی تیزی کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگا تو ہمارے بڑوں کو یہ فکر ہوئی کہ بھائی اس سے موقع پر کام کرنے والوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مخالفت کی فضائیں تو خود اس کو سنبھالتی ہیں، اور استقبال کا زمانہ اس کو غلطیوں کی طرف لے جاتا ہے، نقصان کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ سوچ کر ہندوستان کے کام کرنے والے پرانوں کو جوڑنے کی بات سمجھ میں آئی، اور سب سے پہلا جو مرکز نظام الدین دہلی میں ہوا، اس کے بعد دوسرا جو یہ آپ کے گجرات ہی میں ہوا، شاید گودرا میں ہوا تھا، اس کے بعد تیسرا جو ارریہ کوٹ کے اندر ہوا، اس کے بعد باہر کے جوڑ ختم ہو گئے، مرکز کو ہی بلایا جانے لگا. پھر ہر سال پرانے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور اب تو ہر 4 مہینے میں پرانوں کو جوڑا جا رہا ہے، اس لیے کہ تقاضے بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو اس جو پہلا جوڑ ہوا تھا اس وقت کام کرنے والے بہت کم تھے، اتنے نہیں تھے جتنے اس وقت ہیں، بہت کم تھے، اور پورے ہندوستان سے کام کرنے والوں کو بلایا گیا تھا. ہر ضلع سے بڑی مشکل سے 4-5 ساتھیوں کو لانے کی گنجائش تھی. بہرحال ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہ شروع میں جانے والے 5-6 لوگوں میں ہمارے ضلع سے مجھے بھی طے کیا گیا تھا، اور جاتے وقت ہم بہت خوش تھے. اب ہمارا وہ مقام ہے، ہم علاقے کے ذمہ دار سمجھے جا رہے ہیں، اور ہمیں مشورے کے لیے نظام الدین بلایا گیا ہے. اب دل کے اندر بڑی باتیں کالر ٹائپ ہو رہی. اس جوڑ کے بعد حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی تھی. وہ دوسرے جوڑ میں یہاں پر آئے تھے، گجرات آئے تھے. دوسرا جوڑ جب آئے تھے وہ پہلے جوڑ میں نہیں تھے، جو سب سے پہلا جوڑ ہوا پرانا اس میں نہیں تھے. اس وقت انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی قطب نے جو خاص طور پر پرانوں کو بلایا گیا تھا کیا ہوا وہاں پر؟ تو میں نے ایک جملے میں کہا ہم یہ سوچ کے گئے تھے جب بہت علاقے کے ذمہ دار اور پرانے فکر مند کام کرنے والے ہیں، ہمارے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا گیا تھا. وہاں جانے کے بعد ہوا یہ کہ پھولوں کا ہار تو ہمارے گلے میں نہیں آیا، جوتوں کا ہار ہمارے گلے میں آ گیا. الحمدللہ اس وقت فکر کو، محنت کو کس طرح سے صحیح رخ پر ڈالنا چاہیے اس کی پوری طاقت کے ساتھ وہاں کوشش کے لیے یہ فکر کی گئی. اس موقع پر حضرت جی مولانا انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی تم سب کام کرنے والے ہو، بتاؤ تمہاری نیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہم سبھی لاکھوں کے کام کرنے والے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیوں کام کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری نیت کیا ہو. حالانکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اس دعوت کے کام کی ترتیب میں جو سب سے اہم نقطہ سیرت کا اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہر قدم پر، ہر موقع پر
ہر عمل کے پہلے نیت کرائی جائے، جس کو امت بھول گئی تھی، اور بڑے بڑے اعمال کر کے نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ اعمال ضائع ہو جاتے تھے۔ گشت میں جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ کیوں جانا چاہیے، کیا مقصد ہے۔ کسی بستی میں داخل ہو رہے ہیں، یہ سمجھایا جاتا تھا کہ رکو، پہلے نیت کرو کہ بستی میں کیوں داخل ہو رہے ہیں، کیوں بستی میں داخل ہو رہے ہیں، نیت کرائی جاتی تھی۔ تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم کے پہلے روکا جاتا تھا، اپنے نیتوں کو ٹھیک کرایا جاتا، بتاؤ تعلیم کیوں ہے، کس لیے ہے۔ ہر عمل کے موقع پر اس عمل کے پہلے نیتوں کو ٹھیک کرایا جاتا تھا تاکہ وہ عمل ٹھیک ہو جائے۔ نیت خراب ہو جائے گی، عمل خراب ہو جائے گا۔ آج کل اس ترتیب پر زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے، جانے والی جماعتوں کے اندر بھی اس طرح کی فکریں نہیں ہوتی۔ میں بھی آؤں گا تھوڑی دیر کے بعد اپنے مقصد پر۔ تو بہرحال حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بتاؤ سب پرانے جمع ہو گئے، تمہاری نیت کیا ہے؟ اب سب حیران، کیا نیت بتائیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہماری اپنی کوئی نیت نہیں ہے، جو ہمارے امام کی نیت ہے وہی ہماری نیت۔ اگر امام کی نیت الگ ہو اور مقتدی کی نیت الگ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ تو مقتدیوں کی نیت وہی ہونی چاہیے جو امام کی نیت ہوتی ہے۔ ہمارے اس کام کے سب سے بڑے جو امام ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہماری نیت وہی ہماری نیت۔ پھر آگے مزید فرمایا کہ حضرت نبی کی نیت کیا ہے۔ میرے سامنے اس کو بند کر رہا ہے، اچھا میری آواز پہنچ جائے گی، بہت اچھا رہے گا۔ یہ تھوڑا قریب ہو کر کے بیٹھ جاؤ انشاءاللہ۔ وہ مجھے معلوم ہے، میں بیمار ہوں، مجھے ملنے والا مائک بھی بیماری ملتا ہے، وہ ہر جگہ مسئلہ ہے میرے ساتھ۔ تو پھر حضرت نے آگے مزید تشریف فرمائی کہ ہمارے نبی کی نیت کیا تھی، ہمارے نبی کی نیت کیا تھی۔ یہ فرمایا کہ ساری امت میں سارا دین قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے، یہ ہماری نبی کی نیت تھی، ارمان تھی۔ 100% دین، 100% امت میں قیامت تک کے لیے آ جائے، یہ ہماری نبی کی امت تھی۔ اسی نبی کی فکروں نے ہمیں ہندوستان کے اندر ایمان تک پہنچایا ہے۔ اگر ہمارے نبی نے وہ نیت نہ کی ہوتی تو شاید ہی مسلمان نہ ہوتے۔ اللہ نے ان کی فکروں کی برکت پر، ان کی توجہ کی برکت پر ہمیں ایمان کے دولت سے نصیب فرمائی۔ تو ہماری نیت کیا ہے کہ ساری امت میں دین جزوی نہیں بلکہ دین کلی، اور دین رسمی نہیں بلکہ دین حقیقی، یہ زندگی کے اندر آ جائے، یہ زندگی کے اندر آ جائے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پھر ایک موقع پر پرانوں نے مل کر حضرت جی کے سامنے تقاضا رکھا، اس وقت جو لوگ آئے ہیں وہ اپنے علاقے میں کام کو لے کر کے چلنے والے ہیں، ان کے سامنے تعلیم والا عمل آنا چاہیے کہ تعلیم کیسی کی جانی چاہیے، تاکہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے تو صحیح تعلیم کر سکیں گے، ورنہ جس کے دل میں جو آئے گا وہ کرتا رہے گا۔ تو حضرت نے اس بات کو قبول فرمایا، اور ایک دن کی نشست ظہر سے لے کر عصر تک کی وہ تعلیم کی طے ہوئی کہ بھئی یہ نشست جو ہے نا تعلیم کی ہوگی، اور تعلیم کے ذمہ دار حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں رہ کر کام کرنے والے اور کام سیکھے ہوئے میاں جی محراب ذمہ دار طے ہوئے کہ تعلیم میاں جی محراب کریں گے۔ اور اس تعلیم کے آخر میں خود حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب بھی شریک ہوئے تھے اس تعلیم کے اندر۔ تو بہرحال میاں جی نے وہ مجلس لی، کس طرح کتاب پڑھنی ہے، کس طرح سے وہ مذاکرے کرنے ہیں، حلقے بنانے اور سارے ہوئے، اور آخر کا جو عمل ہے تعلیم کا وہ کیا ہے؟ 6 نمبروں کا مذاکرہ۔ اللہ ابھی تک وہ باتیں ذہن کے اندر محفوظ ہیں، چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں وہ باتوں کو اتار دے، تو پھر ہماری دعوت کا رخ بدلے گا نہیں اور صحیح رخ پر چلے گا۔
پہلے تو یہ پوچھا 6 نمبروں کو بیان کرنے سے پہلے، اے بھائی نام بھی مجھے یاد ہیں، بنگلور کے فلاں، گجرات کے فلاں، بولو کیا بیان کرتے ہو 6 نمبر، نام لے کر دیتا۔ اب کس کی ہمت ہو جائے وہاں پر زبان کھولنے کی، کس کی ہمت ہو جائے؟ سب خاموش۔ کسی نے بھی کسی کو جوش آ گیا، وہ کھڑے ہو گیا، وہ کہنے لگا اچھا بولو بولو۔ اس نے کہا بزرگان دین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 باتیں بتائی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا دین پر چلنا آسان ہوگا۔ میں نے کہا اے میاں ٹھیک، یہ بات کہنے کے لیے تجھے کس نے کہا؟ ہم کو کہتے ہوئے سنا، یا مرکز سے کسی نے اس طرح سے کہا، یا کسی نے اس طرح سے تجھے 6 نمبر کہنے کی ترغیب دی؟ خاموش۔ تو جب تو نے ہم سے وہ بات نہیں سنی تو تو نے اپنے طور پر وہ بات کیوں چلائی؟ اس لیے کہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہونے کے اندر اس کے اندر ایک نزاکت رکھتی تھی۔ کیا 6 نمبر ہی دین کلی ہے اور کچھ دین نہیں ہے؟ اس پر یقیناً اہل علم کو اعتراض ہونا چاہیے اور اشکال ہونا چاہیے، اور ہو سکتا تھا۔ روک دیا۔ اب سب خاموش۔ پھر کہا کہ بھائی دیکھو، ہم نے جو کچھ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، اپنے سبق کو دہرانے کے لیے آپ کے سامنے کہتے ہیں۔ جو سنا ہے اپنے سبق کو دہرانے کے لیے آپ کے سامنے کہتے ہیں۔ پھر اس وقت میاں جی محراب نے 6 نمبر بیان کیے۔ اس میں میاں جی محراب نے ایک بات فرمائی کہ دیکھو، الفاظ ہمارے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، الفاظ ہمارے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بات ہماری ہو۔ کیا کہا؟ الفاظ ہمارے ہوں یہ ضروری ہے لیکن بات ہماری ہو۔ اس لیے ذرا ہمت ہو رہی ہے ان باتوں کو اپنے الفاظ میں کہنے کی۔ انشاءاللہ بات وہی ہوگی جو ہم نے سنی، بات وہی ہوگی جو ہم نے سنی۔ فرمایا کہ دین پر چلنے والے کامیاب ہیں اور دین پر نہ چلنے والے ناکام ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے، بہت اہم بات ہے، بہت نکتے کی بات ہے۔ دین پر چلنے والے کامیاب اور نہ چلنے والے ناکام۔ جہاں تک دین پر چلے گا وہاں تک کامیاب ہوگا، اور جہاں تک دین پر نہیں چلے گا وہاں پر ناکام ہوگا۔ 100% دین پر چلے گا تو 100% کامیابی ملے گی۔ ہماری محنت کا عنوان وہ دین ہے، ہماری محنت کا عنوان دین ہے، نکلنا دین نہیں۔ محنت کا عنوان نکلنا نہیں ہے، نکلنا تو اس دین کو لانے کے لیے ہے، نکلنا تو اس دین کو زندگی میں لانے کے لیے ہے۔ اس لیے جانے والی جماعتوں کو یہی کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جماعت جوہر میں پہنچ گئی، اعلان کرنے والا کرتا ہے کہ بھائی دین پر چلنے والا کامیاب ہے، نہیں چلنے والا ناکام ہے۔ اسی دین کی فکر لے کر کے کچھ لوگ آئے ہیں، آپ سے درخواست ہے تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں۔ تو دین کی بات ہر جگہ، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ تو پھر فرمایا کہ دین پر چلنے والے کامیاب اور نہ چلنے والے ناکام۔ پھر کہا دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اب جتنے اشکالات اہل علم کو ہو سکتے تھے سارے ختم کر رہے ہیں جملے میں۔ دین کیا ہے؟ یوں فرمایا جمیع ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے امت تک پہنچائے وہ سب کا سب بہت بڑی بات ہے۔ اور دین کی صحیح تشریح بھی یہی ہے، دین کی صحیح تعبیر بھی یہی ہے، اور دین کی صحیح توضیح بھی یہی ہے۔ ایک موقع پر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے فرمایا اعمال کا ادنا اور اعلیٰ ہونا وہ ایک دوسرے کے مقابلے کے اعتبار سے ہے، ورنہ عمل کے اعتبار سے کوئی ادنا عمل ادنا نہیں ہے، وہ بھی اعلیٰ ہی ہے۔ کوئی ادنا عمل ادنا نہیں ہے، وہ بھی اعلیٰ ہی ہے، اس لیے کہ وہ بھی دین کا جز ہے، وہ بھی دین کا جز ہے۔ اسی چیز کو صحابہ نے پکڑ لیا تھا۔ بس 2 واقعے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ یا حضرت زینب وہ آ رہی ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک بار اشراق کی نماز کی فضیلت سنی،
اور علماء نے لکھا ہے کہ مرنے تک ان کی عشاء کی نماز فوت نہیں ہوئی. ہم کیا کہیں گے؟ نفل ہی تو ہے. کیا کہیں گے؟ نفل ہی تو ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے تسبیح فاطمہ کی فضیلت نبی پاک علیہ السلام سے سنی، میری زندگی کے اندر تسبیح فاطمہ قضا نہیں ہوئی. کسی سمجھدار آدمی نے پکڑ لیا، اچھا حضرت پھر اس وقت کیا ہوا جب جنگ جمل اور جنگ صفین چل رہی تھی؟ اہل علم جانتے ہو کتنے مخدوش حالات تھے، کتنے ہنگامہ خیز حالات تھے، اور کسی کو کسی بات کا ہوش نہیں تھا. اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو زبردست ذمہ داریاں پڑی تھی، اس کو نبھانے کے لیے جو طاقت لگائے رہے تھے، اس موقع پر کسی نے اس موقع پر کیا ہوا؟ حضرت علی فرمایا الحمدللہ اس موقع پر بھی میری تسبیح فاطمہ ناگا نہیں ہوئی. تو جو کچھ اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے امت تک پہنچایا اور سب کا سب دین ہے، اس کے اندر کسی بات کو ہم کم زیادہ کریں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جو چیز دین کی ہے وہ دین کی ہے، اس کا ذرا بھی تعلق اگر دین سے اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. عمل کی بات دور کی رہی، احترام پر سب کچھ ہو جائے. عمل کی بات دور کی رہی، احترام پر سب کچھ مل جائے. حضرت زبیدہ کا انتقال ہوا، جس نے نہر زبیدہ بنائی تھی حاجیوں کے خدمت کے لیے، پانی کے لیے. کسی نے خواب میں پوچھا کہ کیا بیتی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی. ایک بات پر پوچھنے والے نے پوچھا کیا وہ نہر زبیدہ بنانے کی وجہ سے؟ کہا نہیں، وہ نہر زبیدہ پر تو نام آوری ہو گئی تھی کہ زبیدہ نے اتنی بڑی نہر بنائی ہے، اس پر مجھے کچھ نہیں ملا. پھر کس پر مغفرت ہوئی؟ بس ایک بار میں ایسی بیٹھی تھی اور میرے سر سے دوپٹہ نیچے گرا ہوا تھا، اتفاق سے اذان کی آواز آئی کانوں میں، اذان شروع ہو گئی. میں نے اس خیال سے کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اپنے دوپٹے کو اوڑھ کر کے میں نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا. صرف اس احترام پر، اذان کے اس احترام پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. تو دین کے کسی عمل کو ہم کم نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں. پھر میاں جی نے فرمایا وہ دین ہے کہاں؟ جس دین کلی کی بات میں کہہ رہا ہوں وہ دین ہے کہاں؟ کہا کہ یہ دین قرآن، اس کی دین کی تشریح تمام کی تمام قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. جس دین کو اللہ کے نبی نے اللہ سے لے کر امت تک پہنچایا، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. تو اصل سے سر چشمہ اور منبع دین کا کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اور وہ اب آگے دعوت کی رخ کو تفصیل رخ کی طرف میاں جی محراب کی بات رکھتی ہے کہ وہ دین جو اللہ کے نبی نے امت تک پہنچایا ہے، اس دین پر چلنے کے لیے استعداد کی ضرورت ہے. اب میں اس کو اپنی بات میں کہوں، ہمارے یہاں پر معمولی درجے کا کوئی آدمی حمالی کر رہا ہو، اسے پوچھو نماز پڑھنا کیسے ہے؟ بھائی ہے ضروری ہے، اچھا ہے لکھ لو. روزہ رکھنا ضروری ہے، جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے، اور غلطی کرنا صحیح نہیں. اور اس کو پوچھ کر کے وہ معلومات کلیکٹ کر لو تو ایک کتاب بن جائے گی. کس کی معلومات پر؟ وہ جو حمالی کر رہا ہے اس کی معلومات پر ایک کتاب بن جائے گی. لیکن زندگی کے اندر عمل ہے. کیوں؟ یہ امت عمل کی استعداد کھو چکی ہے. صحابہ کے اندر عمل کی استعداد اتنی زبردست تھی کہ ادھر سنتے تھے ادھر عمل کر لیتے تھے. تھوڑی دیر کی بھی تاخیر نہیں ہوتی تھی. واقعہ ہم بیان کرتے ہیں، اللہ کی نبی مسجد ایک آدمی کھڑا رہ سکا، بیٹھ. باہر سے صاحب جا رہے تھے، وہ وہیں پر بیٹھ گئے. کسی نے کہنے والے نے کہا کہ وہ تو مسجد والے کی بات تھی، تیرے لیے نہیں تھی. اس نے کہا کہ وہ مسجد والے کے لیے تھی یا باہر والے کی تھی، اس سے مجھے سروکار نہیں ہے. میرے نبی کی بات میرے کان میں پہنچ گئی، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں بیٹھ جاؤں. وہی راستے میں بیٹھ گئے. اتنی زبردست استعداد صحابہ کی زندگی کے اندر تھی. یہ امت عمل کی اس استعداد کو کھو چکی ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا اس امت کے اندر یہ 6 باتوں کے ذریعے سے اتنی محنت کی جائے
کہ پوری امت میں پورا دین قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے. جو نیت ہے، جو نیت کرائی تھی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نیت پر بات آگے رکی کہ 6 نمبروں کے ذریعے سے اتنی محنت کی جائے، اتنی محنت کی جائے کہ پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے، پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے. پھر اب اس کو چھوڑ دیتا ہوں مضمون کو. پہلے نمبر پر کیا کہا، دوسرے نمبر پر کیا کیا، تیسرے نمبر پر کیا کہا، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پر کیا کہا، اس کو نہیں کہنا، وہ بہت تفصیل کی بات ہے، لمبا وقت لگ جائے گا. اس وقت ہم سب پرانے جمع ہوئے ہیں. ہمارے دل کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ ہم دعوت کے کام میں مرتے دم تک جڑے رہیں. کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، یہی تمنا ہے نا ہم سب کی. تو مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پرانوں سے کہا کہ بھائی تمنا تو رکھتے ہو نا مرنے تک کرنے کی، کہ تمنا رکھتے مرنے تک کرنے کی، لیکن ہر کام کرنے والے کے سامنے، ہر کام کرنے والے پر 2 طرح کا حال آتا ہے جس کی وجہ سے وہ دعوت کے کام سے کیا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. حال کیا آتا ہے وہ بھی بتایا اور اس کا علاج کیا ہے وہ بھی بتایا. حال کیا ہے یہ بھی بتایا اور اس کا علاج کیا ہے وہ بھی بتایا. پھر فرمایا یا تو کام کرنے والے پر ایک حال تاری ہوتا ہے سرگرمی کا، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، ادھر گیا، یہ تقاضا پورا کر، وہ تقاضا پورا کر، یہ. اور شیطان کراتا ہے، اتنا کراتا ہے کہ بالکل اوپر لے جا کے ایسا پٹک دیتا ہے کہ پھر کہیں نظر ہی نہیں آتا. ایک حال ہے. دوسرا حال انسان پر سرد مہری کا آ جاتا ہے، طبیعت کرنے کو ہی نہیں چاہتی، مزہ بھی نہیں آتا، طبیعت میں ایک عجیب قسم کو انقباض طبیعت میں رہتا ہے، طبیعت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی، بیزار آ جاتا ہے، مزہ بھی نہیں آتا، طبیعت کرنے کو نہیں چاہتی. یہ 2 طرح کا حال ہر کام کرنے والے پر آتا ہے. اب اس سے اگر کوئی بچا لے گا تو زندگی کے آخری سانس تک کام میں باقی رہے گا. پھر فرمایا کہ سرگرمی کے حال میں اپنی حفاظت کس میں ہے. سرگرمی کے حال میں اپنی حفاظت اس میں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے تابع کر دے، اپنی قربانی خود طے نہ کرے، بڑے جتنی طے کر دے اتنی کرتا رہے، اس میں حفاظت ہوگی. ایک آدمی مڈل ایسٹ میں گیا 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے پورے ہو گئے، جوش آ گیا، وہ جماعت واپس ہو گئی، تب تک دوسری جماعت پہنچی، اس کے اندر لگ گیا، اس میں 4 مہینے پورے ہو گئے، وہ جماعت کا وقت پورا ہو گیا، تیسری جماعت پہنچی، اس کے اندر لگ گیا، اس کے سال ہونے کے قریب آ گیا. اب جوش ہے طبیعت میں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ الحمدللہ 4 مہینے کے لیے میں چل رہا تھا اور پھر جذبہ میرا بڑھ گیا، میں 8 مہینے کر گیا اور پھر اب سال ہو رہا ہے. حضرت آپ تو دعا کیجئے، اب میں زندگی بھر یہی کرنا چاہتا ہوں، زندگی بھر یہی کرنا چاہتا ہوں. حضرت جی اچھا ہوا کہ کم سے کم اس خدا کے بندے کو 1 سال کے بعد ہوش آیا، پہلے 4 مہینے میں نہیں، دوسرے 4 مہینے میں نہیں، کم سے کم اس سال کے اندر ہوش آیا کہ کم سے کم بجا بڑوں کو پوچھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے. حضرت جی اس نے خط لکھا تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ میرا خط ملتے ہی جہاں ہو وہاں سے جماعت کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ جاؤ، اپنے کاروبار کو، اپنے بال بچوں کو سنبھالو، پھر آگے کیا کرنا ہے وہاں سے معلوم کرتے رہو، ورنہ کیا ہوگی، ورنہ کیا ہوگا، یہ سرگرمی جماعت کو بدنام کر دے گی. وہ جب نے تبوک کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، تبوک کے واقعے کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. حضرت صدیق اکبر سب کچھ لائے، حضرت عمر آدھا لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے ضرورت تھی اس کا 1/3 حصہ پورا کر دیا. یہ غریب صحابہ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، دن بھر مزدوری کر کے کچھ لے آئے، اللہ کے نبی نے سب سے اوپر لگ دیا. یہ سارا واقعہ تفصیل جو ہمیں معلوم ہے، مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے. اسی موقع پر ایک صحابی آئے، مجھے اس وقت وہ خاص طور پر بات کرنی ہے. ایک اور صحابی آئے اور آج اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے نبی میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اس وقت اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب اللہ کے راستے میں لگا دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں نہیں، تھوڑا لگاؤ، تھوڑا اپنے پاس رکھو، تھوڑا لگاؤ، تھوڑا اپنے پاس رکھو. اور صدیق اکبر تو گھر میں جھاڑو ڈال کر کے سب لے کر آئے، سب کچھ. ان سے نہیں کہا کہ آدھا رکھو، تھوڑا دے دو، تھوڑا رکھ لو، تھوڑا یہ کرو.
ان کو سب قبول کر لیا اور ان کو کہا کہ نہیں تھوڑا اپنے لیے رکھو, تھوڑا لا جہاں جمع کر دو. کیا فرق پڑ گیا اس کے اندر؟ کیا فرق پڑ گیا؟ سب کچھ لگانے کے بعد اپنے پر, گھر والوں پر, بال بچوں پر جو حال آئے گا تنگی کا, وہ صدیق تو برداشت کر لیں گے لیکن یہ برداشت نہیں کریں گے. اس لیے برداشت کرنے والے کو تو قبول کر لیا, جس کے بارے میں شک پیدا ہو گیا اس نے کہا کہ نہیں بھائی یہ دین پر چلنا ہے, سب کو چلنا ہے, تھوڑا یہاں پر دے, تھوڑا اپنے پاس رکھ لے. تو قربانیاں اپنے طور پر ہم طے نہیں کریں گے, اپنے بڑوں سے طے کرائیں گے. ایک بات. دوسری بات, شرط مہری کا زمانہ. کبھی طبیعت چاہتی ہے کرنے کو, کبھی طبیعت نہیں چاہتی نہ کرنے کو. ایسے موقع پر آدمی دور ہوتے 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 ہو جاتا ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ اس موقع پر طبیعت چاہے یا نہ چاہے, دل لگے یا نہ لگے, مقامی 5 کاموں میں طاقت کے ساتھ جڑے رہو. مقامی 5 عمل کے اندر پوری طاقت کے ساتھ جڑے رہو. 1981 میں ہماری جماعت سری لنکا گئی ہوئی تھی. کام کر کے جب ہم واپس آ رہے تھے تو رامیشورم سے لے کر بنگلور تک کا کئی گھنٹوں کا راستہ تھا ٹرین کا. اور اسی وقت میں وہاں پر جافنا میں ایک یاترا ہوئی تھی سیلون میں. وہاں سے ایک ہندو فیملی بھی جو ہے وہ یاترا کر کے واپس آ رہی تھی. ہمارے کمپارٹمنٹ میں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ڈاکٹر سے بولا تھا پروفیسر PhD ہولڈر. تو جیسے کمپارٹمنٹ میں بیٹھنے کے بعد بات چیت ہوتی رہتی ہے, تعارف ہوتا ہے, انٹروڈکشن ہوتا ہے, تو پتہ چلا ان کی پوری فیملی کے بارے میں, ان کی بیوی بھی, ان کے بھائی بھی, ان کے ماں باپ, ان کے باپ بھی, ان کے بہنیں بھی, سب ویل ریڈ فیملی. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے, سب پڑھے لکھے ہیں اور سب ہائیسٹ پوسٹ پر ہیں. اب ہمارا حال یہ تھا جماعت میں, ہم دیکھتے تھے نماز وضو وغیرہ کر کے تیار رہتے تھے, جماعت کا وہ نماز کا وقت معلوم کر کے وضو کر تیار کر کے رکھتے تھے. جہاں گاڑی رکی فوراً گھروں سے اترے اور جلدی سے نماز پڑھے اور واپس آ گئے. وہ برابر آبزرو کر رہا تھا, کئی بار آبزرو کیا اس نے. ایک موقع پر غالباً فجر کا موقع تھا, اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں وڑا تھا اور ایک ہاتھ میں چائے تھی. اتنے میں ہم جلدی سے جا کے نماز پڑھ کر کے واپس آئے. اس نے آتے ہی ہم سے, اس کو برداشت نہیں ہوا, کئی بار دیکھ رہا تھا, اب برداشت نہیں ہوا. اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کو بار بار جاتے ہو, بار بار نماز پڑھتے ہو, جلدی جلدی جاتے ہو, جلدی جلدی نماز پڑھتے ہو, جلدی جلدی واپس آتے ہو. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اس نماز میں تمہارا دل لگتا نہیں ہوگا اور اس نماز میں تمہیں مزہ آتا نہیں ہوگا. کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ اطمینان سے بیٹھے رہو, گھر پہنچو, جتنی نمازیں تمہاری چھٹی اطمینان کے ساتھ اس کو پڑھ لو. ہم نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب یہ بات ایک سمجھدار آدمی اور پڑھا لکھا آدمی کر سکتا ہے, ہر آرڈنری آدمی اس بات کو کیچ نہیں کر سکتا, اس پوائنٹ کو کیچ نہیں کر سکتا جس پوائنٹ کو تم نے کیچ کیا ہے. آپ کی دانش مندی کی اور آپ کی عقل مندی کی ہم تعریف کرتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے اپنی فیملی کا جو پریچے کرایا ہے, انٹروڈکشن کرایا ہے کہ سب کے سب ہائی پوسٹ پر ہیں اور اچھی ڈگریوں پر ہیں, آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی جو ہے بہت ہائی ہوگا. سمجھتے ہیں اسٹینڈرڈ آف لیونگ, معیار زندگی, آپ کا معیار زندگی بھی بہت اونچا ہوگا. ہاں کہنے لگا بھگوان کی کرپا ہے, بہت اچھا کھاتے ہیں, بہت اچھا پیتے ہیں, بہت اچھا کھاتے پیتے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس وقت جو آپ کھا رہے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا وڑا اور اسٹیشن کی کڑوی کڑوی چائے, اس کے اندر مزہ آ رہا ہے تمہارے کو؟ اجی وہ کہاں گھر کی بات اور کہاں یہ. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خاموش بیٹھے رہو, کھانا پینا چھوڑ دو اور اطمینان سے گھر پہنچنے کے بعد جتنے کھانے چھوٹے اتنے کھانے کھا لو؟ کہنا وہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے, دل چاہے تو بھی کرنا کھانا پڑتا ہے اور دل نہ چاہے تو بھی کھانا پڑتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں یہی پوائنٹ آپ سے کہنا چاہیے تھا, یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو, ہم خدا کے حکم کے پابند ہیں, دل لگے گا تو بھی کریں گے اور دل نہیں لگے گا تو بھی کریں گے. ہم دل لگنے کے قائل نہیں ہیں, ہم خدا کے حکم کو پورا کرنے کے قائل ہیں. تو کہیں وہ اب خاموش ہو گیا. تو بہرحال ایک بات درمیان میں یاد آگے نکل گیا. تو سرد مہری کے زمانے میں 5 کاموں میں پوری طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو
اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھنا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ چلنا ہے. اچھا، پھر تیسری بات، قربانیوں کو اپنے آگے بڑھانا، قربانیوں کی سطح کو اپنے آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے رہنا. اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو انفرادی اعمال ہیں، اپنے انفرادی اعمال کے اندر پوری طاقت کے ساتھ لگے رہنا. الحمدللہ دعوت کے کام میں ہمارا یوسف بھائی پالنپوری کے ساتھ بھی چلنا ہوا، فضل کریم بھائی کے ساتھ بھی چلنا ہوا، مولانا عمر صاحب سے تو ماشاءاللہ بڑی شفقتیں، بڑی محبتیں ان کی ہمیں حاصل تھی. ہم نے دیکھا کہ کام کو کیسے کرنا ہے. بعض سے جن لوگوں کے سامنے دین کی وسعت نہیں ہوتی، قلوب کے اندر وسعت نہیں ہوتی، وہ خواہ کے کچھ مسائل کو الجھا دیتے ہیں. مثلا مغرب کی اب کا تو ماحول ہے، ایک اعلان ہو گیا، سب بیٹھ گئے. کوئی کھڑا تھا مسجد کے گیٹ پر، بیٹھو گے یہاں پر بیٹھو بولنے کے لیے، کسی نے اعلان کر دیا اور اعلان کرنے والے نے بھی آدھا اعلان کر دیا. دین کی بات ہوگی، آگے کچھ نہیں، بیٹھنا ہے تو بیٹھو، جانا ہے تو جا کے چھوڑو. لیکن اس کے باوجود فضا بنی تو آگے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت، کچھ بیٹھو بھائی کرو بھائی، یہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا سننا کہ دین کی بات ہوگی، سب کو جوڑ دیتا ہے. کسی کو پکڑ کے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس زمانے میں شروع میں کام ہوتا تھا، کام کی فضا نہیں تھی، جلدی سے اپنی نمازوں سے فارغ ہو کر کے گیٹ پر کھڑا ہونا پڑتا تھا اور جانے والوں کو بابا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، جماعت آئی ہے، کوئی دین کی بات ہوگی، یوں ہوگی، سمجھا بجھا کے چھوٹے میں ہاتھ ڈال کر کے سمجھا بجھا کے بٹھانا پڑتا تھا. مغرب کی نماز کے بعد عام طور پر بات. اب اگر مجمع کو جمع کرنے میں، جوڑنے میں لگ جاتے ہیں، روکنے میں لگ جاتے ہیں، وہ اوابین کے پڑھنے کا وقت بھی ہے، اوابین چھوٹ جاتی ہے اور اوابین پڑھنے میں لگ جاتے ہیں تو مجموعہ نکل جاتا ہے ہاتھ سے. اب سامنے آ گیا ہمارے مسئلہ، کیا اوابین افضل کیا دعوت افضل؟ کیا افضل ہے؟ اوابین افضل کہ دعوت افضل؟ کیا افضل؟ کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے قبول کیا ہے، دین کا چھوٹی سی چھوٹی بات بھی وہ دین کا حصہ ہے، وہ ادنا نہیں ہے. پھر آپ کیسے کہہ رہے ادنا؟ سمجھ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے یوسف بھائی پالنپوری کو. میں نے بہت سمجھا ہے کام کو، ان سے بہت سمجھا کیسے نبھا لے جاتے تھے. اچھا بھائی ہماری جماعت میں کتنے ساتھی ہیں؟ 10 ہے. 10 ہے نا؟ ہاں 10 ہے. ایسا کرو 5 کی 2 جماعتیں بناؤ. کیا کرو؟ 5 کی 2 جماعتیں بناؤ. نماز پر 5 آدمی وہ مجمع کو روکنے میں، جوڑنے میں لگو اور 5 آدمی اوابین پڑھو. وہ اوابین پڑھ کر کے آ کر کے مجمع میں جوڑنے لگے اور مجمع جوڑنے والے جا کر کے اوابین پڑھو. کیا ہو گیا؟ افضل غیر افضل کا چکر ہی نہیں ہے. دین ہے، ہمیں سب کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے، سب پر ہمیں عمل کرنا. جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ سب نبھا کے دکھا دیتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ذمہ دار آدمی آئے اور آگے کہنے لگا حضرت گشتوں میں، ملاقاتوں میں، اس میں دعوت کے تقاضوں میں اتنا لگے رہتے ہیں کہ ہمیں ذکر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اب وہ بیچارہ اس خیال سے بول رہا ہے کہ حضرت جی شاباشی دیں گے، ماشاء اللہ، اس سے بڑھ کر کے دین کا داعی کوئی دنیا میں آئی نہیں. وہ یہ سمجھ کے کہہ رہا ہے حضرت لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ کے اٹھ کے، اور صرف حضرت جی کا ایک جملہ وہ کافی ہو جاتا تھا، وہ لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں. لیٹے سے اٹھ کے بیٹھ گیا، فجر کے پہلے کیا کرتے ہو؟ معاملہ ختم. نہیں سمجھے؟ فجر کے پہلے تعلیم ہے، فجر کے پہلے گشت ہے، فجر کے پہلے ملاقات ہے. کچھ بھی نہیں کرنے والا اس وقت کر سکتا ہے. پھر اس نے اپنا تجربہ لکھا کہ حضرت کے اجازت کے بعد میں نے اپنے جتنے معمولات ہیں وہ فجر سے پہلے کرنے شروع کر دیے تاکہ دعوت کے معاملات کے بعد میں پورا کر سکوں. تو ہمیں یہ چکر میں کیا عبادت افضل کیا دعوت افضل، یہ چکر میں پڑنے والا وہ فساد میں پڑا ہوا ہے، خواہ مخواہ کے خود بھی پریشان ہے اور ساری امت کو پریشان کر رہا ہے. کرنے والا اس کو بھی کر لے گا اور اس کو بھی کرنا. دونوں تقاضوں کے لیے راستے کھلے ہوئے گئے. اس کو ہمیں پوری طاقت کے ساتھ کرنا ہے. اس موقع پر میں ایک بات کہوں گا، ایسے زمانے میں جب کہ لوگ صرف فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہوں اور اتنے ہوشیار ہیں، کیا کہیں گے، آنے میں
سب سے آخر، جانے میں سب سے پہلے، لاسٹ ٹو کم فرسٹ ٹو گو، آنے میں آخری، جانے میں پہلے۔ ایسے زمانے میں عزیز دوستو، نماز کے پیچھے جو سنتیں اور نفلیں رکھی گئی ہیں ہر فرض کے پہلے، ہم نے اس کو کیوں غیر ضروری سمجھا؟ کیوں غیر ضروری سمجھا؟ اگر وہ غیر ضروری ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام اس کی فضیلت کیوں بیان کرتے؟ کس نے فضیلت بیان کی؟ داعی اعظم نے فضیلت بیان کی، یہ سنت کی فضیلت ہے، ظہر کی فضیلت یہ ہے، مغرب عصر کے چار کی پہلی یہ فجر کی سنت کی فضیلت ہے۔ کیوں کہا؟ اسی لیے کہا کہ میری امت اس اعمال پر، میری امت ان اعمال پر آ جائے، ان سے بڑھ کے کوئی داعی نہیں ہے۔ انہوں نے جو فضیلت بیان کی ہے تو ہم انکار کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ ہم انکار کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ تو دعوت کے کام کرنے والوں کو ایک نمونہ بن کے دکھانا چاہیے کہ الحمدللہ ہم دعوت کے کام کرنے والے دنیا کس حالت میں جاری ہے اس کا کچھ مجھے پتا نہیں، لیکن مجھے تو نبی پاک علیہ السلام کے ہر عمل پر عمل کرنا ہے، اور ہر سنت پر عمل کرنا ہے، اور ہر بات پر عمل کرنا ہے۔ ہماری آگے پیچھے کی سنتیں اور نسلیں اوروں کی چھوٹتی ہوں چھوٹیں، لیکن دعوت کے کام کرنے والے کی نہ چھوٹے۔ اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پھڑن ہوتی ہے کہ ہم دعوت کا کام کرنے والی چیزوں کو اہمیت نہ دیں تو پھر دوسرے آدمی ان چیزوں کو اہمیت کیسا دیں گے؟ کون سی سنتوں کی پابندی کرے گا؟ کون ان نوازل کی پابندی کرے گا؟ نفل کو فقہا نے ایک دوسرے کے مقابلے میں نفل فرض کہا ہے، لیکن جو عاشق ہوتا ہے اس کے نزدیک وہ چکر میں پڑتا ہی نہیں، نفل کیا فرض کیا، وہ تو دیکھتا ہے کہ ضرورت یہ نبی پاک علیہ السلام کو حکم ہے۔ وہ واقعہ میں سناتا ہوں، اس موقع پر ایک مجنون کے سامنے ایک آدمی آ کر کے لیلا کو خوب گالیاں دینے لگا، خوب گالیاں دے رہا ہے اور اطمینان کے ساتھ سن رہا ہے، اطمینان کے ساتھ سن رہا ہے۔ کسی سمجھدار آدمی نے دیکھا، کہا مجنون تو مجنون کا مجنون، پاگل کا پاگل، دیوانہ کا دیوانہ، ارے تجھے معلوم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے، وہ میرے لیلا کو گالیاں دے رہا ہے اور تو اطمینان سے سن رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھ وہ میری لیلا کو گالیاں تو دیتا نہیں، یا میری لیلا کی تعریف تو کرتا نہیں، ذکر تو بہرحال میرے لیلا کا ہو رہا ہے، وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، ذکر میرے لیلا کا ہو رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، وہ گالی دے یا تعریف کرے سے مجھے سروکار نہیں۔ فرض ہے، نفل ہے، اس سے مجھے سروکار نہیں، یہ میرے نبی کا عمل ہے، میرے محبوب ہے، میں کر کے رہوں گا، یہ میرے لیے محبوب ہے، میں کر کے رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی، ان چیزوں کی قدر دانی کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ آخری بات عرض کر دوں، دعوت کے کام کرنے والے اپنے آپ کو قربانیوں میں آگے بڑھاتے رہے۔ قربانیاں جو ہے وہ انسان کو استقامت عطا کرتی ہیں، مضبوطی پیدا کرتی ہیں۔ ایک بہت علمی بات ہے، اللہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، ایک شعر ہے علامہ اقبال نے کہا ہے، کوئی اندازہ کیا کر سکے اس کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہیں مرد مومن میں وہ تاثیر ہوتی ہے، نگاہیں مرد مومن میں وہ تاثیر ہوتی ہے۔ اور یہ تاثیر بھی جس طرح سے علم چلا، علم حدیث چلا، علم قرآن چلا، قرآنی علم اور حدیث علم ایک کے بعد سینہ بر سینہ چلتے رہے، اسی طرح سے ان باتوں کی کیفیات بھی سینہ بر سینہ چلتی رہی، وہ کیفیات بھی سینہ بر سینہ چلتی رہی۔ جو کچھ دین کے سلسلے میں نازل ہوا، سرکار جو جہاں سے کے زبان مبارک سے نکلا، اس کے الفاظ کو بعض لوگوں نے محفوظ کیا، اللہ نے ان سے وہ کام دیا الفاظ کو محفوظ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ محدثین نے کیا اس کو، اور بعض لوگوں کو اللہ نے قبول کیا، وہ الفاظ کے معنی کو متعین، مفہوم کو متعین کیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا، انہیں کو ہم فقہا کہتے ہیں، انہیں کو ہم فقہا کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اللہ کے نبی جو بات کہتے تھے وہ کہنے کے موقع پر جو کیفیت ہوتی تھی اس کیفیت کو محفوظ کیا، وہ امت تک پہنچایا، اس کیفیت کو محفوظ کرنے والے کو مشائخ کہتے ہیں۔ بات کا محفوظ رہنا بھی ضروری ہے اور کیفیت کا محفوظ رہنا بھی ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں برابر قیامت تک چلتی رہیں گی۔
جب تک نبی کی بات چلتی رہے گی وہ بات کے اندر جو کیفیت ہے وہ بھی چلتی رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیفیت والوں کے ساتھ ہمارا جوڑ پیدا ہو جائے، وہ کیفیت والوں کے ساتھ ہمارا جوڑ پیدا ہو جائے۔ علم والوں کے ساتھ رہیں گے علم آئے گا، ذکر والوں کے ساتھ رہیں گے ذکر آئے گا، محنت کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو محنت آئے گی۔ اب کوئی آدمی ایک ہی طرف چلتا رہے تو اس سے گڑبڑ ہوگی، خرابی پیدا ہوگی۔ ہم سب کو لے کر سب کے ساتھ میں چلتے رہیں گے، اس کیفیات کو محفوظ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس کے اندر ایک بات ابھی درمیان میں کہہ دوں، دعوت کے کام کرنے والوں کو ذکر پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ذکر کے بغیر گاڑی ہماری چل نہیں سکے گی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری گاڑی کے دو پر ہیں، ایک علم اور ذکر، اس کے بغیر کام ہمارا نہیں چلے گا۔ اور ایک موقع پر فرمایا علم ذکر کے بغیر ظلمت ہے، علم ذکر کے بغیر ظلمت ہے، اور ذکر علم کے بغیر فتنہ ہے، ذکر علم کے بغیر فتنہ ہے۔ اور جس محنت میں نہ علم ہو نہ ذکر ہو وہ سراسر مادیت ہے، اس کے اندر روحانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سراسر مادیت ہے۔ ہم دعوت کے میدان میں اتر پڑے ہیں، دونوں میں سے کوئی پر ہمارے ساتھ نہیں، نہ علم والے ہیں نہ ہم ذکر والے ہیں۔ اللہ نے کرم کیا کہ دعا مانگے تھے، اے اللہ ابابیل سے کام لیا، چڑیوں سے کام لیا، پتھروں سے کام لیا، کنکروں سے کام لیا، ہم سے بھی کام لے کر وہ مانگے، اللہ تعالیٰ نے کام لینے کے لیے ہمیں میدان میں کھڑا کر دیا۔ ہم میدان میں اس حالت میں ہیں کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ تو ایسے موقع پر وہ علم اور ذکر کی طاقت کو اپنے اندر لانا پڑے گا، اہل علم سے اور اہل ذکر سے اپنے تعلق کو بڑھانا پڑے گا۔ ذکر بھی جیسے میں نے ابھی مولانا کا بیان کیا مشکل مسئلہ ہے۔ عربیہ کورٹ کا اجتماع ہو رہا تھا، ایک ساتھی کو لے کر میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت یہ آپ سے بیعت ہے اور ذکر معلوم کرنا چاہ رہا ہے۔ حضرت جی کھلے عام بیعت کرتے تھے، تو اس وقت اس زمانے میں یہ 1982 کے قریب کا واقعہ ہے، اس زمانے میں اتنا ہنگامہ نہیں تھا، بھیڑ دھاڑ زور ہو۔ حضرت جی طرح بیٹھے میں لے کر کے گئے، حضرت جی آپ سے بیعت ہے، ذکر معلوم کرنا چاہتا ہے، کوئی تھے نہیں۔ حضرت جی بڑے اطمینان کے ساتھ 15-20 منٹ تک یہ ذکر جہری 12 تسبیح کیسے پڑھنا وہ پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا، اور ذکر کی پوری بات بتانے کے بعد ایک بات کہی، بڑی لاکھوں کی بات کہی، وہ یاد رہ گئی ابھی تک۔ اللہ نے بعض باتوں کو یاد کرا دیا ہے۔ مالیگاؤں میں سن 1962 میں اجتماع ہو رہا تھا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، جماعتیں بن کے جب روانہ ہونے لگی، روانگی کی جب بات حضرت مولانا یوسف صاحب فرما رہے تھے، روانگی کی بات کرتے کرتے گشت کا موقع جب آیا، گشت کی بات جب بتانے لگے تو سب لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ بھائی گشت کے موقع پر ادھر ادھر مت دیکھو، نیچے نگاہ رکھو، جو ہم کہتے ہیں نا وہ۔ لیکن سب مولانا کی زبان سے، حضرت جی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، بڑی معرفت کا جملہ، وہ برابر پیک ہو گیا دماغ کے اندر۔ حضرت نے فرمایا ادھر ادھر مت دیکھو تمہیں دیکھنا نہیں آتا۔ کیا فرمایا؟ ادھر ادھر مت دیکھو تمہیں دیکھنا نہیں آتا۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، کبھی سن لینا اس جملے کے پیچھے کیا کیا چھپا ہوا ہے، کتنا معرفت کا علم چھپا ہوا ہے۔ کل اسی طرح سے حضرت جی نے فرمایا پوری تفصیل بتانے کے بعد، ذکر کی تفصیل بتانے کے بعد، دیکھو میں یہاں ذکر کرتے کرتے آدمی خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، ذرا خیال رکھیں۔ نہیں، بڑے کا ذکر کرتے آدمی خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، بڑے کا ذکر کرتے کرتے آدمی خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، ذرا خیال رکھنا۔ ہاں، ابھی دل میں جو بڑائی آتی ہے، دل میں جو بڑائی آتی ہے اس کو ہم نہیں پہچان سکتے۔ اگر ہم سوچ نہیں پہچان رہے ہیں وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ پہچان رہے ہیں، دل کے اندر جو بڑائی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے ہماری، یہ ہم سوچ رہے ہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، پٹک دیتا ہے۔ جس کا دل کا حال تو دل والے جانیں گے، دل کا حال تو دل والے جانیں گے۔ ہر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ رات میں عبادت کرتے تھے، پڑوس میں ایک نوجوان فاسق فاجر، وہ شور مچاتا، ہنگامہ، وہ رات بھر پریشان، کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔
اور حضرت نے کچھ نہیں کہا. ایک دن حضرت کے جو خلیفہ تھے، مرشد تھے، مرید تھے، خواجہ حسام الدین، ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے جا کے پولیس میں رپورٹ کروائی اور لے جا کے اسے قید کرا دیا. تو رات آئی، ایک رات خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزری. کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی چیز نہیں. ہم ہوتے تو کیا کہتے، اچھا ہوا کم از کوئی مر گیا ہوں گا، آج تو اس نے چھٹی ملی ہے، بس پریشانی سے مصیبت سے چھٹی ملی ہے، اچھا ہوا بیچارہ دفع ہو گیا. ہم ہوتے تو کہتے حضرت کو فکر ہو گئی، بیچارے پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا ہو گیا، بیمار ہو گیا، کیا ہو گیا، آج یہ آواز کیوں نہیں آ رہی تھی، کون سی مصیبت بیچارے پر آ گئی، کیا پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا. اب وہ اپنی پریشان کرتا تھا، اس کو چھوڑ دیا، اس کی پریشانیوں کو یاد کر رہے ہیں. دوسرے دن صبح ہوئی، تحقیق کرائے تو پتہ چلا کہ رپورٹ کروائی گئی ہے اور لے جا کر کے اسے تھانے میں بند کر دیا گیا ہے. اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ انہی کے مرید نے حضرت خواجہ حسام الدین نے لے جا کر کے بلائے. ادھر آؤ. خواجہ حسام الدین، کیا بات ہوئی، تم نے کیوں ان کی رپورٹ شکایت کرائی اور شکایت کر کے تھانے میں وہ بند کروا دیا. کہنے کا حضرت دیکھتے نہیں تھے، فاسق کہیں کا، فاجر کہیں کا، اور یوں کرتا تھا اور یوں کرتا تھا، یوں کرتا تھا. خواجہ باقی اللہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے کہا، ہاں آپ تقوی کے بہت اعلیٰ معیار پر ہیں، اس لیے آپ کو اس کی گندگی نظر آئی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس سے بہتر اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، اس سے بہتر ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. یہ ہے ایمان کی بنیاد پر ایک ایک کی قدردانی کر کے اس کے گھر پر پہنچو. دعوت کی لائن میں جو ہم کہتے ہیں، دعوت کی لائن میں ہم جو کہتے ہیں. تو یہ دوستو، یہ اپنے دل کی گندگی کو دور کرنا اور اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ جوڑنا، یہ بہت ضروری ہے. کچھ تعلق کے جڑے بغیر کام نہیں ہو سکتا. حلف الفضول ایک سیرت کے اندر ایک مقام آتا ہے، ایک واقعہ بیان ہوتا ہے. 6 آدمی تھے، سب کے نام فضل اس طرح کے نام تھے. انہوں نے بیٹھ کر کے ایک معاہدہ کیا کہ معاشرے کے اندر جو خرابی آئی ہے اس کو دور کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے. اس کا بیڑا اٹھایا انہوں نے، اور وہ 6 کے اندر ایک ممبر خود نبی پاک علیہ السلام بھی گئے. نبوت سے پہلے کی بات. لیکن چند دن کے بعد وہ کمیٹی ختم ہو گئی، اس سے کچھ کام نہیں ہوا. اس کے چند سالوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار دو جہاں وسلم کو خلعت نبوت سے نوازا گیا، اس وقت 6 بھی نہیں ہیں. کون ہے؟ اکیلے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے صرف 23 سال کے اندر اتنا کام لیا جس کی کوئی قیامت تک کا کام. 23 سال کے اندر کہاں تک کا قیام؟ قیامت تک کا کام لیا. کیا فرق پڑ گیا؟ وہاں 6 آدمی تھے، اسی جذبے کو لے کے ساتھ اٹھے تھے، اور یہاں اکیلے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پورا کرا دیا. علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ وہ 6 کھڑے تو تھے، جذبہ بھی ان کا اچھا تھا، لیکن خدا کی تائید اور خدا کی غیبی مدد ان کے ساتھ میں نہیں تھی. جب نبی کو نبوت دی گئی تو خدا کی تائید غیبی ان کے ساتھ میں ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. دنیا میں کتنے کام اچھے ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے، اس سے سروکار نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ خدا کا تعلق اور ان کا خدا کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں ہے. خدا کے ساتھ تعلق ہونے کی علامت یہ ہے کہ خدا والوں کے ساتھ تعلق ہے کہ یا نہیں. دیکھو، اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے. کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو اللہ والے نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ والے تجھ سے محبت کرتے ہیں تو سمجھ لے کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اگر تو اللہ والوں کی محبت کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ تو اللہ سے محبت کر رہا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر کے ساتھ، علم کے ساتھ لے کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بات درمیان میں رہ گئی، پوری کر دوں. کسی نے کہا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو نگاہ مرد مومن میں اتنی تاثیر ہے تو نگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی تاثیر ہوگی؟ اس لیے علماء حق کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی کسی پر نبی کی نگاہ گری یا نبی پر کسی کی نگاہ گر گئی اور اس نے ایمان قبول کر لیا، تب وہ ارتداد پر جا نہیں سکتا. اس کا ارتداد پر جانا مشکل ہے.
وہ اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہی ہوگا. لیکن اس کے باوجود اہل علم جانتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا. اب کیا بات ہو گئی؟ کیا نگاہ محمد میں تاثیر فرق پڑ گئی؟ بالکل نہیں. نگاہ محمدی کی جو تاثیر ہوتی ہے اس میں کوئی فرق پڑ نہیں سکتا. اللہ جزائے خیر دے علماء کو سوچنا شروع کیا کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقام صحابہ کے نام سے کتاب لکھی ہے. اس کے اندر اس بات کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہی لوگ ارتداد کے راستے پر گئے جنہوں نے جان و مال کو خدا کی نسبت پر لگانے سے بچا لیا. جن کے دل میں جان اور مال کی محبت آ گئی اور خدا کے دل کی محبت نکل گئی اور انہوں نے اپنی جان و مال کو خدا کے راستے میں لگانے سے بچا لیا، وہی لوگ ارتداد کے راستے پر چلے گئے. ورنہ الحمدللہ جس پر نگاہ اجنبی کی پڑ گئی ہے وہ ایمان، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ جان و مال کی قربانی اس راستے کے اندر بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی حال ہی میں سنا کہ گویا 4 تاریخ کو شاید کوئی اجتماع ہونے جا رہا ہے. اس موقع پر ایک قربانی کے زندہ کرنے کا ایک اچھا موقع ہے. قربانی دو، قربانی دو، قربانی دو، کوئی نہیں دے گا. پہلے ہم کھڑے ہو جائیں گے پھر دوسرے قربانی دیں گے. ہم کھڑے ہو جائیں گے دوسرے قربانی دیں گے. جب گئے تھے عمرہ کرنے کی نیت سے سرکار رجحان سے ہم صحابہ کو لے کر رک گیا کہ واپس آنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے حلق کر لو اور جانور قربانی کے ذبح کر دو. اعلان کر دیا. ایک کرنے کو تیار نہیں. ایک آدمی جانور قربانی کے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنا حلق بنانے کے لیے تیار نہیں. کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، پریشان. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھی. پوچھا اللہ کے نبی بات کیا ہے، پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے قوم کو ایک بات کا حکم دیا ہے اور بحیثیت مجموعی قوم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے. بڑی سمجھدار. فرمایا اللہ کے نبی آپ کہیے بات ان کے سامنے کر کے دکھا دیے. ٹھیک ہے. خود گئے اپنا جانور قربان کیا، اپنا حلق کر لیا. صحابہ آپ جب دیکھیں کہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں اب ان سے نہیں آگا، انہوں نے بھی قربان کر دی اپنے جانوروں کو اور اپنے سر کے بال نکالنے شروع کیے. لیکن جذبات میں سے شدت میں تھے. وہ بال کٹ رہے ہیں کہ سر کٹ رہا ہے کہ دل کٹ رہی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن کرتے دیکھ کر کے کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اس لیے ہم قربانی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو خود ہمیں قربانیوں پر آمادہ ہونا ہے. اس میں بتاؤ 4 تاریخ سے کون کون تیار ہیں؟ کی جماعتیں جائے گی. ہمارے مولانا عثمان صاحب وغیرہ سارے احباب پہنچیں گے یہاں 4-5-6 کو. یہ بتاؤ الحمد للہ یہاں سے جماعت کا بھی ارادہ کیا ہے. اس میں اگر مسجد میں کوئی ساتھی ہو تو بتاؤ. فٹبال والوں نے بھی ارادہ کیا ہے، کرکٹ والوں نے بھی ارادہ کیا ہے، ہر کسی والوں نے ارادہ کیا. یہ ارادہ تو سب کا ہی ہے. بولتے ہوئے گھبرا رہے ہیں جناب، ایسا ہی ہے نا. اگر اس میں کوئی ساتھی ہو تو ہمارے عمران بھائی شریف کہہ رہے ہیں کہ جمعہ مسجد کے 2 ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے. کاجی کی مسجد کے 400. بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے دعا ہو چاہیے. میں اور بتا اس مجمع میں سے کوئی تیار ہے تو بتا دو جلدی سے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جلال بھائی. واہ 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 واہ. بلال کی سنت زندہ ہو گئی. اور بتاؤ دوسرے ساتھی بھی. کہ روانہ کرنے والے ہیں کہ روانہ ہونے والے ہیں. 2 چیز ہے، ایک روانہ ہونا اور ایک روانہ کرنا. ہو سکتا ہے ان کے آگے پیچھے اوقات لگے ہوں گے اس لیے گئے ہیں. تو ہمارے یہاں سے ابھی 7 تاریخ سے بھی جماعتیں جائیں گی. اس کے بعد ہمارے یہاں سے
अप्रैल के अखीर के अंदर स्टूडेंट की जमा दी जाएगी। बहुत सारे अहबाब इसके अंदर अपना अपना अगर कोई स्टूडेंट हो जो लेकर जाने वाले तो भी बताया कि भाई हमारी जमा जाते हैं रवाना हो। जिनका इस साल चिल्ला नहीं लगा है, वक्त नहीं लगा है, भाई वो तो हिम्मत कर ले इस मौके पर, फिर मौका इस तरह का दोबारा नहीं आएगा। हमारे सलाम है, कोई बात नहीं, ये बात होनी चाहिए, क्योंकि दावत की फील्ड में ही हम चले हैं, उससे हमें खुश नहीं होता हमारी मस्जिद की चार, उनकी मस्जिद की चार, वो सब हवाई बातें हैं। उस्मान भाई अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हो अच्छी बात, अपनी जमात बनाएंगे पूरी, बहुत अच्छी बात है। मार्च 25 से भी इंशाल्लाह जमात बनेगी, वो हमारे भाई का यूम भाई ये हमारे भाई कह रहे हैं। अच्छा अकील क्या नाम है और बताओ अल्लाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए। बोलो अपने नाम बोलो। जब जनवरी का महीना जाने के लिए है, फरवरी का महीना फर निकलने के लिए है, मार्च का महीना खुदा के रास्ते में मार्च करने का है। अब फरवरी में, जनवरी में भी नहीं, फरवरी में भी नहीं, मार्च में नहीं, तो अप्रैल का महीना फूल है, वो अप्रैल फूल बोलते हैं वो। सबके नाम आ गए। चलो जब जाना लिखा दो नाम, उसकी बरकत से अल्लाह ताला निकलने की तौफीक देगा। हमारे इकबाल भाई, ये हमारे भाई भी कह रहे हैं। बहुत दूर चले गए, अप्रैल के अंदर ही बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए मार्च के अप्रैल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट की जमा जाएगी। हमारे बहुत सारे अखबार स्टूडेंट हैं, हमारे घर के बच्चे, उनको अल्लाह के रास्ते में भेजे। बहुत लंबा चौड़ा वैकेशन है, उनका वक्त अल्लाह के रास्ते में लेके आएगा, फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद में मार्च के अंदर हमारा मोहाली के अंदर इस्तेमाल जोड़ है, वहाँ से गई हुई जमातें वहाँ पहुँचेगी, वहाँ की जमातें, और फिर अप्रैल 4, 5, 6 को 4 महीने का जोड़। तो इस सारे दरमियान के अंदर जिनसे जिस वक्त मुनासिब हो उस वक्त अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। ठीक है, थोड़ी फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह